بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے غلطیوں کا پتلا بنایا ہے. انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے ہی جرم ہوتے ہیں اور گناہ ہوتے ہیں. یہ جرم اور یہ غلطیاں اور یہ گناہ انسان سے کس وقت وجود میں آتے ہیں؟ کب انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے، کب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کب اس سے گناہ ہوتا ہے؟ جس وقت ہمارے دل و دماغ سے یہ بات نکل جاتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے دل و دماغ سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ایک ایسا تصور ہے اور یہ ایک ایسا زبردست علم ہے اور استحضار ہے کہ جس کے دل میں جس قدر مضبوط یہ تصور، یہ استحضار اور یہ علم رہے گا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. ایک جگہ فرما رہے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر تم تین ہو سرگوشی کر رہے ہو، خفیہ باتیں کر رہے ہو تو چوتھے ہم ہیں. ولا خمسہ الا هو سادسهم، اگر تم پانچ ہو تو چھٹے ہم ہیں. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، کہیں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ ایک ایسا بہترین تصور اور علم ہے، استحضار ہے کہ جس قدر یہ ہمارے دل و دماغ میں مضبوطی سے بیٹھا ہوا ہوگا اور ہمارے خیالات اور تصورات میں یہ چیز چل رہی ہوگی کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، بڑے بڑے جرائم سے، گناہوں سے ہمیں بچیں گے. یہ تصور، یہ خیال
یہ استحزار ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے، جرائم سے، اللہ کی نافرمانی سے بچا لے گا۔ اور جس قدر یہ تصور، یہ خیال، یہ استحزار، یہ علم کمزور پڑتا ہے، اسی قدر انسان کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے فرمایا، حتیٰ اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، تم جو کچھ کر رہے ہو ہم تو تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن تمہارے اعضائے جسمانی، ہاتھ، پاؤں، تمہاری کھال، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، یہ بھی تمہارے خلاف کل گواہی دیں گے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ کان، یہ سرکاری گواہ ہیں۔ اور اسی سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، کہ انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو یہ تصور کرتا ہے میں نے سب سے چھپ کر یہ برائی کی ہے۔ بند کمرے میں بھی کر لے گا، اندھیروں میں بھی کر لے گا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے اعضائے جسمانی سے کہاں چھپ سکتے ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کان تمہارے ساتھ نہ ہو، آنکھ تمہارے ساتھ نہ ہو، ہاتھ پاؤں تمہارے ساتھ نہ ہو۔ تو جس قدر انسان کے دل میں یہ تصور اور یہ خیال جاگے گا کہ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اور میں ساری دنیا سے چھپ کر کوئی برائی کر سکتا ہوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتا، میں سارے انسانوں سے چھپ سکتا ہوں، لیکن میرے اعضائے جسمانی کل میرے خلاف گواہی دیں گے، تو وہ برائیوں سے بچ جائے گا۔ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک دم سے آپ مسکرانے لگے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ و رسولہ عالم، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ حاضر ہوگا، اور وہ اللہ سے کہے گا، اللہ مجھے معلوم ہے کہ مجھ پر آج ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کے دربار میں حساب و کتاب شروع ہوگا، ایک بندہ حاضر ہوگا اور وہ کہے گا، اے اللہ مجھے معلوم ہے مجھ پر آج ظلم نہیں ہوگا، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ میں اپنے خلاف کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا، کسی کی بات نہیں مانوں گا، اپنے خلاف اپنی بات مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تمہارا نفس تم خود اپنے بارے میں بتاؤ گے، صحیح صحیح بتاؤ گے، اور اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، بند کر دیا جائے گا۔ اب اس کے اعضائے جسمانی بولنا شروع ہوں گے، ہاتھ بولے گا، کان بولے گا، آنکھ بولے گی کہ کیا برائی کیا کرتا تھا۔ جب وہ دیکھے گا کہ میرے خلاف تو میرے اعضائے جسمانی، میرا جسم، میرا ہاتھ، میری کھال، میرا پاؤں میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، سچ سچ بتا رہے ہیں، تو یہ کہے گا، لما شہدتم علینا، اپنے اعضائے جسمانی سے کہے گا میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، میں نے تمہاری خوشی کی خاطر ساری برائیاں دنیا میں کریں۔ انسان اپنی خواہشات اور اپنے حوث کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، اور آج تم میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو۔ تو یہ احادیث اور یہ قرآن کریم کی آیات ہمیں یہ تصور دے رہی ہیں کہ تم سب سے چھپ کر برائی کرتے ہو، لیکن اس وقت بھی تمہیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہارے اپنے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ آج عجیب سا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی برائی اور گناہ اور کوئی بھی جرم ہم کرتے ہیں تو ہم دروازہ بند کر کے سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایمان کی کمزوری ہے۔ بند کمروں میں، بند دروازوں میں، اندھیروں میں خفیہ کام کرتے ہیں، اور یہ تصور دل میں ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ لیکن جس قدر ایمان
اور اللہ کے ارشادات پر یقین ہو، اور قرآن کریم کی یہ آیتیں ہمارے سامنے ہوں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا، کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، تم چادروں میں لپٹ جاؤ، کمبلوں میں لپٹ جاؤ، اور اس لپٹنے کے بعد اندر کوئی برائی کرو، اللہ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ تو جس قدر ایمان اور اللہ کے ارشادات پر یقین کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، انسان ساری دنیا سے چھپ کر سمجھتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس وقت اگر اس کے دل میں یہ چھوٹا سا ایمان جاگ جائے، ایمان کا ایک چھوٹا سا حصہ جاگ جائے کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، تو وہ برائی سے بچ جائے، گناہ سے رک جائے۔ برائیاں بہت ساری ہیں، لمبی تفصیل ہے، لمبی فہرست ہے، لیکن ساری برائیوں سے روکنے کے لیے ایک عمل ہے، ایمان کا ایک جز ہے، اور وہ کیا جز ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ صحابہ کے دور میں، گزشتہ زمانے میں اس تصور پر بڑی محنت کی جاتی تھی، ذہنوں میں بٹھایا جاتا تھا۔ نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر جنگل کا سفر کر رہے تھے، ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، کھانے کے لیے بیٹھے، کہا اے چرواہے آ جاؤ میرے پاس، کھانا کھا لو۔ وہ کہنے لگا میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر حیران ہو گئے، جنگل میں کوئی دیکھنے والا نہیں، کس کے لیے روزہ رکھ رہا ہوگا؟ اللہ کے لیے رکھا ہوگا، اس گرمی میں اور اتنی محنت اور مزدوری اور مشقت والے کام میں روزہ ہے، تو یقیناً یہ کوئی شخص ہے۔ اس کا امتحان لینا چاہا، اس سے کہا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہ میرے مالک کی ہیں، میں تو ملازم ہوں۔ آگے ایک بکری ہمیں دے دو، ہم ذبح کر کے کھائیں گے۔ وہ کہنے لگا میں نے تو بتایا میری بکریاں نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ تمہارا مالک تو تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ تو اس کا تصور، اس کا ایمان بولا اندر سے، مالک تو نہیں دیکھ رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے؟ اللہ کہاں چلے گئے؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تصور اور یہ ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے، انسان ہر طرح کی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ گزشتہ زمانے میں صحابہ کے دور میں اس تصور اور اس ایمان پر محنت ہوتی تھی۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں گشت کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ایک گھر کے باہر سے گزرتے ہیں، آواز آتی ہے، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، آمدنی زیادہ ہو جائے گی۔ وہ بیٹی اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ خلیفۃ المسلمین نے منع کیا ہے کہ دودھ ملاوٹ والا نہیں بیچا جائے گا؟ تو ماں نے بیٹی سے کہا کہ خلیفۃ المسلمین تو نہیں دیکھ رہے۔ بیٹی نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے، خلیفہ نہیں دیکھ رہے لیکن خلیفہ کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر نہیں موجود، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے؟ تو جس وقت ہم کوئی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو بعض احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ برائی کرنے والا، بالخصوص بدکاری کے بارے میں آئے کہ جس وقت وہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت وہ کافر ہے، کیونکہ بدکاری اور برائی کرتے وقت اس کے ذہن، دل و دماغ سے یہ ایمان نکل چکا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اور جس کے دل و دماغ سے یہ ایمان نکل گیا وہ کافر ہی تو رہا۔ اور یہ ایمان جس کے دل و دماغ میں ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، کل کو میں قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، میرے خلاف بہت سارے گواہ کھڑے ہوئے ہوں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ خواجہ بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ بہت سارے لوگ حضرت کی خدمت میں رہا کرتے تھے، دین سیکھا کرتے تھے۔ جب حضرت کسی سے مطمئن ہوتے تو اس پر ذمہ داری ڈال دیتے، خلافت کی جاؤ تم بھی دین کی خدمت کرو۔ تو ایک شخص دین سیکھنے کے لیے آیا حضرت کے پاس، 3 دن رہا، حضرت نے 3 دن میں اس پر ذمہ داری ڈالی خلافت کی اور کہا تم بھی جاؤ دین کی خدمت کرو۔
بہت سارے لوگ عرصے دراز سے حضرت کے ساتھ چل رہے تھے، ان پر یہ ذمہ داری حضرت نہیں ڈال لیتے، انہوں نے اعتراض کر دیا، حضرت ایک دن 3 دن ہوئے اس کو آئے ہوئے میں 3 سال ہو گئے، یہ کیا ہے؟ 3 دن میں آپ نے اس پر ذمہ داری اتنا بڑا اس کو بنا دیا، اتنی بڑی ذمہ داری دے دی اور ہم تو ابھی تک رگڑے لگ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا۔ حضرت نے کچھ مرغیاں منگوائی، مرغی کی چوزے، اور سب کے ہاتھ میں دے دیے اور اس شخص کے ہاتھ میں بھی دے دیے، کہا کہ جاؤ اس کو ذبح کر کے آؤ، ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو یہ سارے دوڑے دوڑے گئے، اور کوئی دیوار کی آڑ میں اور کوئی درخت کی آڑ میں اور کوئی پہاڑ کی آڑ میں ذبح کر کر کے آ گئے۔ حضرت پوچھتے رہے ابھی کہاں ذبح کیا؟ حضرت میں نے ایسی جگہ درخت کی آڑ میں بیٹھ کے ذبح کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ دوسرے سے پوچھا کہاں ذبح کیا؟ دیوار کی آڑ میں ایسی جگہ بیٹھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کہاں ذبح کیا؟ دور دراز نکل گیا، پہاڑ کی آڑ میں بیٹھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا شاباش، بہترین کام کیے، بٹھا دیا۔ اور وہی شخص جس کو حضرت کے پاس آئے ہوئے 3 دن ہوئے تھے، وہ زندہ چوزہ ہاتھ میں لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت فرمایا تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ تو کہنے لگا میں دیوار کے آڑ میں بھی گیا، درخت کے آڑ میں بھی گیا، پہاڑ کی آڑ میں بھی گیا، سب جگہوں پر میں نے جا کر دیکھا کہ ایسی جگہ مجھے مل جائے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن میں ایسی جگہ مجھے نہیں ملی کیونکہ ہر جگہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت نے ان لوگوں کو سمجھا دیا، جواب مل گیا تمہیں؟ تم لوگوں کے اندر یہ تصور 3 سال سے میرے پاس رہ رہے ہو، میں یہ ایمان اور یہ تصور تم لوگوں کے اندر بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ تم کہیں بھی ہو ہر جگہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تمہارے اندر 3 سال میں یہ ایمان اور یہ تصور نہیں بیٹھا، 3 دن میں آیا اور اس کے اندر یہ تصور پکا اور مضبوط بیٹھ گیا کہ اس کو یہ جگہ ہی نہیں مل رہی کوئی ایسی کہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو قرآن و احادیث کے مجموعے سے، قرآن کریم کے ارشادات سے ہمیں یہ ایمان اور یہ تصور بنانے کی ترغیب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ما یکون من نجوى ثلاثہ، اگر تم 3 باتیں کر رہے ہو، 3 مل کر کوئی کام کر رہے ہو تو یاد رکھنا الا هو رابعهم، چوتھے اللہ ہیں، ولا خمسہ، تم 5 مل کر کوئی حرکت کر رہے ہو، الا هو سادسهم، چھٹے اللہ ہیں۔ یہ تصور اور یہ ایمان اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے اندر اس کو بٹھاؤ تاکہ برائیوں سے رکنا، جرائم سے بچنا آسان ہو جائے۔ عدالتوں سے ڈرتے ہیں اور ذمہ داران اور سپاہیوں سے ڈرتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن خوف خدا دل سے کیا نکلا کہ سب سے چھپیں گے، اللہ سے نہیں چھپیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے آ کر پوچھا کہ عبادت میں کون سی کیفیت اللہ کو پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بندے کی کون سی کیفیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ جس کو احسانی کیفیت کہتے ہیں، اور اگر آپ نے فرمایا ہے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ کیفیت تو پیدا کر لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے جواب دیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ کیفیت ایمان والے کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو اعلیٰ کیفیت ہے، اللہ نصیب کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اعلیٰ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ تو کیفیت پیدا کر لو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہیں لکھا ہوا ہو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو سیدھے ہو کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کیمرہ لگا ہوا ہے، نہیں بھی لگا ہوا ہوگا، ڈمی لگی ہوگی کیمرے کی، سیدھے ہو کے چلیں گے، خیانت نہیں کریں گے، اور جب دیکھیں کیمرہ بھی نہیں لگا، کوئی نہیں لگا، ساری خیانتیں کریں گے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ فرما رہے ہیں تمہارا رب بھی تمہیں دیکھ رہا ہے گھات لگا کر۔ ان ربک لبالمرصاد کی آیت کا ترجمہ اور مفہوم نکالیں تو یہی نکلتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ لگا کر اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دنیا میں دنیا کی چیزوں کو یقین ہے، اعتقاد ہے، ڈر ہے، اللہ کی ذات عالی کے ارشادات پر نہ یقین ہے، نہ اعتقاد ہے، نہ ڈر ہے۔ ایمان اس درجے کا ہمارا کمزور ہو گیا۔
قرآن کریم کے ارشادات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ درس اور ہمارا ایمان اس درجے پہ لایا جا رہا ہے کہ تم یہ کیفیت پیدا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم اس کیفیت پر تو لاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان ارشادات کی روشنی میں اس ایمان اور اس درجے کا ایمان اور یہی ایمانی کیفیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔